من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور تم میں سے ایک جماعت ایسی ہو جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، نیکی کا حکم کرے اور برائی سے منع کرے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، ایسے لوگ پورے کے پورے کامیاب لوگ ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگوں تم آج تفرقے بازی میں نہ پڑو، اختلافات میں نہ پڑو۔ جو لوگ آج اختلافات کریں گے واضح دلائل آ جانے کے بعد، وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ایسے لوگوں کو سزا ملے گی، بہت بڑے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ سورت آل عمران اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ایک تو یہ خطاب فرمایا کہ تم اپنے ایمان پر اور اپنے اعمال شریعت پر قائم رہو، یہود اور نصارہ کے پیچھے بالکل نہ چلو، ان لوگوں کی نقالی سے اپنے آپ کو بچاؤ، پاک شریعت محمدی کے اوپر عمل کرتے رہو۔ پھر اللہ رب العزت نے فرقہ واریت سے ان آیات میں منع فرمایا اور قرآن کریم سے تعلق بنانے کا حکم فرمایا۔ قرآن کریم اللہ رب العزت کی طرف سے آنے والا عظیم اللہ رب العزت کا یہ حکم، پیغام اور حبل اللہ المتین، لہذا اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، یہ ایسی رسی ہے جو ٹوٹ نہیں سکتی۔ اللہ رب العزت نے ایسا مضبوط کڑا عطا فرمایا، اب اس پاک کلام کو مضبوطی سے پکڑ لو، ہر قسم کی گمراہی، ضلالت سے، ذلت سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ پھر محبت کی بات بھی فرمائی، اپنی اصلاح کی بات ہو گئی، تقوی طہارت کا حکم دیا۔ اب یہاں دوسروں کی اصلاح کے بارے میں ایک جماعت کا ہونا ضروری ہے، یعنی مسلمان سارے مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے اور ان کے احکامات کو تسلیم کرنے والے ایمان والے حضرات ہیں۔ فرمایا ایک جماعت ایسی ہو جو اس کا کام ہی یہی ہو، وہ لوگوں کو دعوت دیتے رہے، تبلیغ کرتے رہے، لوگوں کو اچھی بات کا حکم کرے، برائی سے منع کرے اور وہ خیر کی طرف بلاتے رہے۔ ہر ایک اپنی اپنی جگہ پہ تو ذمہ دار ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم سب ایک اپنے اپنے ایک دائرے میں ذمہ دار ہو اور اپنی ذمہ داری کو پورا کرو۔
قیامت کے دن آپ سے بھی یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ اپنے گھر کو تم نے کیوں نہ ایسے چلایا، اور فلاں علاقے میں تم نے ایسے اپنا کردار ادا کیوں نہ کیا، تمہاری ذمہ داری یہاں تک تھی، اس کی ذمہ داری کو تم نے پورا کیوں نہ کیا۔ ایک گھر کا ذمہ دار، دوسرا ادارے کا ذمہ دار، اور اسی طرح وہ اپنی اپنی ذمہ داری کو نبھائیں گے تو کامیاب رہیں گے۔ پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو فرمایا کہ تم میں سے جتنے بھی حضرات ہیں سارے برائی سے نفرت کریں، اگر برائی ہوتے دیکھ رہے ہو تو تم طاقت سے اس کو روکنے کی، برائی کو ہٹانے کی پوری کوشش کرو۔ طاقت بندے کی کہاں تک ہوتی ہے؟ وہ بندہ اپنا دائرہ دیکھ رہا ہوتا ہے، میرا اثر رسوخ فلاں جگہ تک ہے، میں دوستوں کو بھی ہٹا سکتا ہوں، میں رشتہ داروں کو بھی ہٹا سکتا ہوں، میں ملنے والوں کو بھی ہٹا سکتا ہوں، عام محلے میں اثر رسوخ ہے تو محلے والوں کو بھی ہٹا سکتا ہوں۔ تو جتنی طاقت سے ہٹا سکتا ہے بندہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ اپنی طاقت کا استعمال وہاں تک کرے اور برائی کو منع کرے۔ حکومت وقت کی بہت بڑی ذمہ داری آتی ہے، جس کے پاس طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اب حکومت برائیوں کو روکے، طاقت کے ذریعے سے روکے، حکومت اپنے ہاتھ سے روکے، قوت کے ذریعے سے روکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاقت سے روکنا بڑی ہمت کا کام اور بڑے کامل ایمان کا درجہ ہے۔ اگر ہاتھ سے نہیں روک سکے، طاقت سے نہیں روک سکے، تو پھر اپنی زبان سے دوسرے کو کہہ دو کہ یہ برا کام ہے، اس سے اپنے آپ کو بچائے۔ کوئی بھی بندہ کر رہا ہو، کہیں ملاوٹ ہو رہی ہے، کہیں گڑبڑ ہو رہی ہے، کہیں اور کوئی ایسا جرم ہو رہا ہے، بے حیائی ہو رہی ہے، فحاشی ہے، عریانی ہے یا ایسی، تو وہاں بندہ اپنی زبان کا استعمال کرے اور زبان سے ان کو برائی سے منع کرے۔ اللہ رب العزت نے اس چیز کا حکم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیمات ارشاد فرمائی۔ پھر فرمایا اگر بندہ طاقت سے بھی نہیں روک سکتا، زبان سے بھی نہیں روک سکتا، تو پھر کیا کرے؟ پھر یہ ہوگا کہ دل میں ضرور اس کو برا سمجھے کہ یہ اچھا نہیں ہو رہا، محلے میں یہ ہو رہا ہے، اچھا نہیں ہو رہا، یہ برا ہو رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سارا کمزور درجہ ہے، یہ سب سے کمزور درجہ ہے ایمان کا، ورنہ تو بندہ زبان سے روکے۔ زبان سے روکنا یہ بھی ایک ایمان کا اعلیٰ درجہ، پھر قوت سے روکنا وہ بہت اعلیٰ درجہ۔ یہ بندے کا اپنا ایمان بنا ہوا، خود متقی پرہیزگار بن جائے، خود اللہ کے قرآن سے تعلق بنا لے، پھر ایسے برائیوں کو روکنے کے لیے قدم بڑھاتا چلا جائے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیمات اپنی امت کو ارشاد فرما دی ہے۔ اور یہاں جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک جماعت تو اسی کام پر لگی رہے، جیسے ایک جماعت مثلا ملکی سرحدوں کے لیے فوج لگا دی گئی، اب فوج کو مقرر کر دیا گیا، فوج اپنا کام پورا کرے، اگر ان کی طاقت سے بڑھ جائے تو پھر دوسروں کو بھی تعاون کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب اسی طرح جہاد کے کام میں سب کو ضرورت ہوتی ہے، تو یہاں تبلیغ کے کام میں بھی یہی ہوتا ہے، ایک جماعت کام کر رہی ہے، 10 بندے، 20 بندے، 50 بندے، 100 بندہ کام کر رہا ہے ہمارے علاقے میں، تو وہ اپنے طور پر یہ کام کرنے میں لگے ہیں، دوسرے ان کے ساتھ تعاون کرے، اگر ضرورت پڑے تو آگے بڑھ کر خود بھی اس کام کو کرنے لگ جائیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم میں سے ایک جماعت یہ کام ضرور کرتی رہے، وہ اچھے بات کا حکم دے اور برائی سے منع کرے، اور وہ کامیاب لوگ یہی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ خوبصورت کام عطا فرمایا۔ یہود و نصارہ میں یہی خرابیاں تھیں، ابتدا دیکھتے ایک آدھ مرتبہ کوئی ایسے کیا، پھر وہ نہیں رکے تو وہ بھی کرنے لگ گئے اور یہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔
اب اس طرح مل ملا کر پھر بندہ برائیوں کو برا سمجھ ہی نہیں رہا اور اچھائی کی طرف بلا ہی نہیں رہا۔ اب اس کو اچھائی برائی کی تمیز بھی پھر ختم ہو جاتی ہے، سب مل کر پھر ساری فضولیات اور سارے عام کام کرنے لگ جاتے ہیں اور اس کو گناہ نہیں سمجھا جاتا، حالانکہ وہ گناہ ہوتا ہے، پہلے بھی گناہ تھا، عام ہو گیا، پھر بھی گناہ ہی ہے۔ اب اللہ رب العزت نے اب اس چیز کی تعلیم ارشاد فرمائی، اچھی بات لوگوں کو بتاتے رہو اور بری بات سے روکتے رہو۔ اچھائی وہی ہے جو حضور علیہ السلام نے اپنی امت کو تعلیم فرما دی، تعلیمات دے دی کہ یہ کام تم نے کرنا ہے اور فلاں نہیں کرنا۔ پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرقہ واریت سے واضح طور پر منع فرمایا، آج تفرقہ بازی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ بعض ایسے حضرات ہیں جن کا کام ہی یہی ہوتا ہے نفرت پھیلانا، فرقہ پرستی کرنا اور اس قسم کے کام کرنا۔ اہل علم کریں وہ بھی مجرم ہے، قیامت کے دن ان کی زبانوں کو بھی کینچی سے کاٹا جائے گا کہ ایسی فرقہ واریت کو جو ناجائز طور پہ ہوتی ہے، غلط بیانیاں بھی کرنی، دوسروں پہ الزام بھی لگانے، باتیں بھی کرنی، فرقہ واریت کو ایسا رواج دینا، اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں فرماتے۔ اس سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ اللہ رب العزت کے کلام کے ساتھ سب کا تعلق بن جائے اور حضور علیہ السلام کی سنت سے تعلق بن جائے۔ اب اس کے ذریعے سے بندہ جب عمل کرے گا وہ خوبصورت کام ہوگا اور سب کا اس پہ اتفاق ہوگا، فرقہ نہیں رہے گا، اختلاف نہیں رہے گا۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا اتنے دلائل آ گئے، پھر بھی بندے اگر اسی راستے کو پسند کریں تو پھر ان کو بتا دو، پھر آخرت میں بڑی سزا ملے گی اور بڑے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اس نفرت پھیلانے کا بہت بڑا نقصان ہے۔ مسائل میں کوئی ایسا اختلاف فقہائے کرام نے جیسے کوئی کیا، اب وہ تو ایک تحقیقی اور اس قسم کی وہ بات ہے، اب اس کو تو اس رنگ میں نہیں دیکھا جائے گا، اس عنوان سے نہیں دیکھا جائے گا۔ یہ عام ایسے بنیادی عقائد کو بندہ چھوڑ دے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات میں اختلافات کرنے لگ جائے، یہ بندہ سخت نقصان اٹھائے گا اور اس کو عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بہترین طریقہ وہی جس کی تعلیمات دی گئیں اور حکم فرمایا گیا، ایمان بناؤ، متقی پرہیزگار بن جاؤ اور اسلام پہ چلتے رہو، قرآن کریم سے تعلق بنا لو، اللہ رب العزت کے ساتھ تمہارا تعلق بن جائے اور مسلمان آپس میں بھائی بھائی بن جائیں، ایک نیک بن جائیں۔ اللہ رب العزت جہنم کی آگ سے بچائے گا، کناروں سے ہٹائے گا، اللہ رب العزت اپنی رحمت والی جگہ، اچھی جگہ بندے کو عطا فرمائے گا۔ تو یہ مزید تعلیمات اسی عنوان سے دے دی گئی، بندے کو چاہیے کہ اس پاک کلام کی تعلیمات کے اوپر عمل کرتا چلا جائے، اسی کے مطابق نظریہ کرے گا، پھر اسی کے اوپر کامیابی اور نجات کی ضمانت ہے۔ اللہ رب العزت اس اپنی پاک کتاب سے اور شریعت محمدی سے پورا فائدہ نفع حاصل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔